بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج 12 اگست ہے۔ آج ہی کے دن 1948 کو چارسدہ میں بابڑا کے مقام پر ایک واقعہ ہوا تھا، جو میرے خیال میں بہت زیادہ انسانیت افسوس واقعہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جب پرامن سیاسی جلوس تھے، ریاست کے پولیس فوج اور جو ادر آرمز فورسز تھے، ان کی طرف سے فائر کھولی گئی۔ یہ ایک جلسہ تھا جو کہ خدائی خدمتگار نے اس کو آرگنائز کیا تھا۔ اس پہ فائر ہو گئی اور کئی لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے اور بہت سے جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ میرے خیال میں آج کی جو میری موضوع ہے اسی حوالے سے ہے کہ بابڑا کے حوالے سے ہر سال عوامی نیشنل پارٹی اور ہمارے کچھ اور دوست اس دن کو مناتے ہیں، لیکن باقی قوموں میں جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور پختونوں میں جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ اس واقعے میں عوامی نیشنل پارٹی کا موقف ہے یا خدائی خدمتگار کا موقف ہے کہ اس میں 600 سے لے کر 650 تک جو ہے بے گناہ سیاسی ورکرز جو تھے اور بے گناہ لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایک پرسیپشن ہے۔ حکومت والی سائڈ کہتے ہیں کہ 25 سے 30 تک لوگ جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں اور 50 سے 100 تک جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی سوال یہ ہے کہ 25 بھی بہت زیادہ ہے، یہ نہیں ہے، اس میں سے ایک بندہ بھی اگر مر جاتا، اگر شہید ہو جاتا تو اس کی بھی اتنی ہی کنڈمنیشن ہونی چاہیے جتنے 100 کی، کیونکہ ایک کی قتل اور 100 کی قتل مذہب میں، اسلام میں اور مہذب دنیا میں اس کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ ایک بے گناہ انسان کو جو اپنے حقوق کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، سیاسی طور پر وہ جدوجہد کر رہے ہیں، انعام ہے، اس پہ گولی چلانا کوئی بھی مہذب دنیا جو ہے یا کوئی بھی مہذب سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں جو تنظیم تھی، الطاف حسین صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے، ان لوگوں کے شہید جو ان کے کارکن تھے، ان میں جتنے مارے گئے ہیں ریاست نے مارے ہیں، اور ان پہ دہشت گردی کے مقدمات بھی تھے اور ملوث بھی شاید ہوتے، اس میں کچھ بھی گناہ تھے۔ ایم کیو ایم نے ایک مقبرہ جس کو مقبرہ شہداء کہا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ ہر ایک کا نام، اس کا پتہ، اس کی عمر، اس کے والد، سارا کچھ انگریو کیا گیا ہے۔ یہاں پہ میں گلہ جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ہمارے ان لوگوں سے جو کہ کلیم کرتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی از دا سکسیسر آف خدائی خدمتگار، کہ 50 سال نہیں بلکہ 70 سال ہو گئے، آج تک ہم نے کوئی کام نہیں کیا کہ جو بابڑا میں 600 لوگ شہید ہو گئے تھے، لیٹ سے 600 میں کہتا ہوں، وہ کون تھے؟ ان کے کوئی والد، ان کے کوئی خاندان، ان کا کوئی گھر، ان کا کوئی پتہ تو ہوگا۔ اسی طرح ان کی قبریں۔ آج اگر ہم ایک امین جان سالار صاحب جو کہ اس کے سالار تھے خدائی خدمتگار کے، ان کے قبر پہ اگر ہم نے جانا تھا تو جو مردان میں شہید ہو گئے تھے اسی بابڑا میں آئے تھے، اور مردان سے تعلق تھا، چارسدہ سے تھا، نوشیرہ سے تھا، سوابی سے تھا یا پشاور سے تھا، کتنا اچھا ہوتا کہ ہم سب ان کے مزاروں پہ چلے جاتے، ان پہ پھول چڑھاتے irrespective آف دا پولیٹیکل ان کی افیلیشن کے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یا ابھی تک کسی نے بھی، نہ ہمارے اداروں نے، نہ تعلیمی اداروں نے، نہ سیاسی اداروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم کمپائل کریں۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ امین جان سالار صاحب کے مزار پہ آج جب پھولوں کی چادر چڑھائی گئی تو ان کے بچے بھی تھے اور ان کے پوتے اور ان کے جو ہے نا نواسے، وہ بھی اس وقت اس میں موجود تھے۔ تو اسی طرح مطلب ہے کہ وہ فیملیز ہیں۔ تو میں جو سوال اٹھاتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں بابڑا کی حیثیت کو اللہ نہ کرے کوئی کم کر رہا ہوں، کیونکہ میرے لیے نہت سیاسی ورکرز پہ فائر کرنا یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر قانونی ہے۔ لیکن میرے لیے یہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے ان کو بلایا ہے اپنی ریٹرکس میں، اپنی جذباتی تقریروں میں۔ آج میں سمجھ لیتا کہ ہم بابڑا کے جو شہداء ہیں ان کی یاد میں ان کے نام جو تھے کہیں ایک یادگار تو ہو جاتی
کہیں ایک دیوار ہم بنا لیتے، اس دیوار پہ جتنے شہداء ہیں ان کے نام، ان کے والد کا نام، اور ایٹ لیسٹ وہ کہاں کے رہنے، مردان سے ہیں، شوا سے ہیں، ٹھکر سے ہیں، یا جدھر سے بھی ان کا تعلق ہے وہ لکھ دیتے، ان کی عمر بھی لکھ دیتے. لیکن ہم سے اتنا بھی نہیں ہو رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم میں اور باقی قوموں میں فرق یہی ہے کہ ہم جذبات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہم بیانات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. پریکٹیکلی اگر ہم چاہتے ہیں کہ بابڑا کے جو شہداء ہیں، چلو یہ 25 کا، اگر یہ 25 حکومت مان لیتی ہے، ان کے نام، ان کی کوئی یادگار، ان کی کوئی جو ہے ان کے نام پہ کوئی ایک جگہ مختص ہونی چاہیے، کوئی یادگار ہونی چاہیے، وہ ایک سمبولک ہونی چاہیے. تو میرا سوال جو اکثر میں بابڑا کے حوالے سے اٹھاتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ میں بابڑا کی اہمیت کو کم کرتا ہوں، یا وہاں پہ جو تشدد ہوا ہے، وہاں پہ جو ظلم ہوا ہے اس کو میں کم کر دیتا ہوں. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ بابڑا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ہمیں ان کی یادگار بنانی چاہیے، ان کے ناموں کو اکٹھا کرنا چاہیے. کون تھے؟ بچا خان مرکز کو چاہیے، بچا خان فاؤنڈیشن کو چاہیے، کیونکہ یہ سارے لوگ جو نکل آئے تھے وہ بچا خان کے لیے نکلے جب اس کو بنو جیل میں ڈالا گیا تھا. اسی طرح ہماری یونیورسٹیز ہے، یونیورسٹیز میں بھی یہی انکلینیشن نیشنلسٹ لوگ بھی ہے. بچا خان یونیورسٹی کو چاہیے، ولی خان یونیورسٹی کو چاہیے، سوابی یونیورسٹی کو چاہیے، پشاور یونیورسٹی کو چاہیے کہ ان کسی کو ایک ریسرچ ورک دے دے. اس پہ اتنا خرچہ تو نہیں آتا ہے. ان کو کہیں کہ جا کے جن لوگوں جو لوگ بابڑا میں شہید ہوئے ہیں ان کی کمپائلیشن کرے، ان کی ڈاٹا کلیکشن ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تب جا کے ہم بابڑا کے شہداء، ان کے خاندانوں کی تب ہم یاد کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ ان کا نام تو ہم لے لینا. یہ لوگ کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں تھے، انسان تھے، ان کے والدین تھے، ان کے بچے تھے، ان کے گھر تھے. تو وہ ہے کون؟ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم سانحہ بابڑا کا بابڑا اگر مناتے ہیں یا ان کو یاد کرتے ہیں تو اس طرح یاد کرنے سے جو ہے ہم ان لوگوں کے زخموں پہ نمک چڑھاتے ہیں جن کے ایٹ لیسٹ ہم نام کہیں نہیں لکھ سکتے. آج ایک اشتہار آنا چاہیے تھا اخباروں میں، اس میں لکھنا چاہیے تھا، ایک پمپلیٹ ایشو ہونا چاہیے تھا، سوشل میڈیا پہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ تھے، 600 لوگ ہیں، یہ بابڑا میں شہید ہوئے تھے، یہ 500 جو تھے یہ زخمی ہوئے تھے، ان کا تعلق سوابی ڈسٹرکٹ سے تھا، مردان سے تھا، چارسدہ سے تھا، نوشیرہ سے تھا. تو آج کی ویڈیو کے حوالے سے میں یہی اپیل کروں گا کہ اگلے سال تک میں چاہوں گا کہ کوئی سیاسی جماعت، کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، یہ جو 600 لوگ ہم کلیم کرتے ہیں کہ اس میں شہید ہوئے ہیں، ان کے ایٹ لیسٹ نام سامنے آنے چاہیے، ان کے گھر آنے چاہیے، ان کے قبریں کہاں ہیں وہ آنے چاہیے. جن کو سندھ میں، جن کو دریا میں بہا دیا گیا ہے، ایٹ لیسٹ ان کے خاندان، ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس کو جو ہے دریا بولڈ کیا گیا ہے، کس کس کو قبر میں جو ہے سپرد حق کیا گیا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ بابڑا کے ساتھ اگر ہم نے انصاف کرنا ہے، اگر ان کے شہداء کے ساتھ ہم نے انصاف کرنا ہے، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم نے انصاف کرنا ہے، تو ہمیں ایٹ لیسٹ ان کے نام، ان کے پتے، ان کے خاندان اور ان کے قبر کہاں کہاں پہ ہے، ایٹ لیسٹ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. تب ہم کہیں گے کہ جی ہم نے پختونوں کا مقدمہ جو ہے یا بابڑا کے شہداء کا مقدمہ جو ہے وہ صحیح طور پر لڑا.